حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے بچپن میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور کر دیا تھا، اور التماس کرنے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا اور آخرت کی دعائیں خیر سے مشرف فرمایا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے طویل عمر پائی۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی بات پر حجاج غضبناک ہو گیا اور اس نے کہا، اے انس، اگر تو نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی تو میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کرتا جو میرا دل چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم تو ہرگز میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا اور میری جانب بری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بلا شبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات کو سن رکھا ہے، میں ہمیشہ ان کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی طفیل میں کسی بادشاہ کے غلبے اور شیطان کی برائی سے نہیں ڈرتا۔ حجاج یہ سن کر ہیبت زدہ ہو گیا اور ایک ساعت کے بعد سر اٹھا کر کہا، اے ابو حمزہ، وہ کلمات مجھے سکھا دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، ہرگز وہ کلمات میں تمہیں نہیں سکھاؤں گا کیونکہ تم اس کے اہل نہیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت ابان رضی اللہ عنہ کے استفسار پر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ کلمات سکھائے اور کہا کہ انہیں صبح و شام پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تجھے ہر آفت سے حفاظت میں رکھے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلہ و مالی و والدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا۔ تو اتنے میں ایک انصاری آیا جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گر رہے تھے، انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھی۔ اگلے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی تو پھر انصاری اس طرح آئے جس طرح پہلی مرتبہ آئے تھے۔ تیسرے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بات فرمائی اور وہی انصاری اس حال میں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس انصاری کے پیچھے گئے اور ان سے کہا کہ میرے والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میں قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ مجھے اپنے ہاں 3 دن رکھ لیں۔ انہوں نے کہا، ضرور۔ پھر حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری، لیکن میں نے ان کو رات میں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ جب رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بستر پر اپنی کروٹ بدلتے اور تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ اکبر کہتے اور نماز فجر کے لیے بستر سے اٹھتے۔ ہاں، جب بات کرتے تو خیر ہی کی بات کرتے۔ جب 3 راتیں گزر گئیں اور مجھے ان کے تمام اعمال عام معمول کی ہی نظر آئی اور میں حیران ہوا کہ حضور نے ان کے لیے بشارت تو اتنی بڑی دی لیکن ان کا کوئی خاص عمل تو ہے ہی نہیں، تو میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے والد صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا اور نہ میں کوئی چھوڑنے کی قسم کھائی تھی، بلکہ قصہ یہ ہوا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بارے میں 3 مرتبہ اشارت فرماتے ہوئے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی آئے۔ اس پر میں نے سوچا کہ آپ کے یہاں رہ کر آپ کے خاص عمل کو دیکھوں اور پھر اس عمل میں آپ کے نقش قدم پر چلوں۔ میں نے آپ کو کوئی بڑا کام کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا، اب آپ ہی بتائیے کہ آپ وہ کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس درجے کو پہنچ گئے جو حضور نے بتایا۔ انہوں نے کہا، میرا کوئی خاص عمل تو ہے ہی نہیں، وہی عمل ہے جو تم نے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر چل پڑا۔ جب میں نے پشت پھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، میرے اعمال تو وہی ہے جو تم نے دیکھے ہیں، البتہ ایک خاص عمل ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، اور کسی کو اللہ نے کوئی خاص نعمت عطا فرمائی رکھی ہو تو میں اس پر اس سے حسد نہیں کرتا۔ میں نے کہا، اسی چیز نے آپ کو اتنے بڑے درجے تک پہنچایا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔